اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، عاشور اور چیلم کو ایسا ہے، کچھ ہمیں بھی عادت ہو گئی بچپن سے اور دل بھی نہیں مانتا کہ عاشور اور چیلم کو ہم فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھواتے، گریز کرتے ہیں۔ پر نیت کر لیں جس کی بھی ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گا وہاں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا، اور دل نہیں مانتا۔ تو نام دیے گئے تھے، میں نے معذرت کر لی کہ عاشور اور چیلم کو یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ عاشور اور چیلم کو اسی لیے رکھیں کہ بھائی یہاں اپنے ٹھیک کل کر لیں گے، فاتحہ پڑھ لیں گے، سارا نیت کر لی ہو گیا، ٹھیک۔ ہاں، لیکن مریضوں کی شفا یابی کے لیے میں ضرور دعا کرواتا ہوں کہ پروردگار جہاں بھی کہیں کوئی مریض ہے، بحق بیمار کربلا، بحق شہدائے کربلا، ان سب کو صحت کاملہ ہو، عاجلہ عطا ہو اس ذکر کے صدقے میں۔ اور ہمارے ایک باب علم کے کارکن کی عزیزہ ہیں، بہت شدید علیل ہیں، بہت شدید علیل، ان کو کوئی ڈکلیئر ہوا ہے ان کے لیے خیر، بہرحال ان کو بھی شامل کر لیں، اپنا بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے سب کو شامل کر کے ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ اور دوسری گزارش یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم زیادہ وقت دیں گے مصائب کو، مصائب ہی پڑھنے ہیں، لیکن خلاصہ پہلی محرم سے لے کر آج تک، یعنی باب العلم کے جو سلسلہ ہے اس کی آج ہم آخری مجلس ہوگی نا۔ مجالس ماشاءاللہ جاری ہیں، 8 بجے تک جاری رہیں گی، وہ سارا سال ہی رہتی ہیں یہ سلسلے مجالس۔ خلاصہ کیا ہے، پیغام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہوا اس دور میں، خاص طور پہ جو حالات ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے۔ حالات سے الگ ہٹ کے ہمیں رہنا ہے، وہ جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا کام نہیں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہونے دیجئے، دنیا میں جو سیاست ہو رہی ہے، ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ، ہم ایک ہی کام کے لیے پیدا ہوئے، ہم یہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا بھی اس پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا بھی اس پہ راضی ہے کہ آپ یہ کیجئے جائیے، اور وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھتی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دنیا اس پہ راضی نہیں ہے، دنیا پھر بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتی، پھر کیا کریں گے آپ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ دیکھیے ہماری بات کو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیے، ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہمارا اس سے تو اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کوئی ایک ذی شعور آدمی بتا دیجئے جو یہ مجھے سمجھا دے یا آپ کو سمجھا دے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کا اثر آپ پہ نہیں پڑے گا۔ رہ سکتے ہیں ایسے؟ جو رہنا بھی چاہے تو نہیں رہ سکتا، جو کہتے ہیں نیوٹرل لوگ ہیں، نیوٹرل کی کوئی گنجائش اب دنیا میں ہے نہیں، غیر جانبدار کی ہے نہیں گنجائش۔ آپ کسی کا ساتھ دیں یا نہ دیں، کسی کی حمایت کریں یا نہ کریں، کسی کی مخالفت کریں یا نہ کریں، بالآخر آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا ایک کیمپ کا آدمی، آپ کو شمار کیا جائے گا ایک کیمپ کا آدمی، شمار کیا آپ اس کیمپ کے، آپ مانے یا نہ مانے آپ پہ لیبل لگنا ہی لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا ایک مارکے میں مبتلا ہے، اس وقت ایک مارکہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں غزہ کی لڑائی چل رہی ہے نا۔ اس نے پوری دنیا پہ کچھ اثرات ڈالے کہ نہیں ڈالے؟ ڈال رہی ہے کہ نہیں ڈال رہی؟ کوئی دنیا کا کوئی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہو، کوئی میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کوئی میڈیا کی جتنی قسمیں ہیں، کوئی میڈیا ہے جو کسی بھی دن ایک دن خالی ہو جس میں فلسطینیوں کی خبر نہ ہو، غزہ کی خبر نہ ہو،
حماس کی خبر نہ ہو، حزب اللہ کی خبر نہ ہو، حشد الشعبی کی خبر نہ ہو، حرکت الانصار کی، انصار اللہ کی خبر نہ ہو، ہے کوئی؟ نہیں ہے نا، ہو رہا ہے نا، معرکہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کو چین سے رہنے دیا جا رہا ہے؟ جو نہیں بول رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کسی چیز میں لینے دینے میں آپ چین سے ہیں؟ آپ کو دشمن چین سے رہنے دے گا؟ آپ کو آسانی سے عزاداری کرنے دی جا رہی؟ چلے میں بالکل ویسے آگے بات کر رہا ہوں نا، آپ سب سے جو کم سطح، یعنی سطح تو نہیں، میری سب کی سطح مجھ سے اونچی ہے، لیکن جو سادہ بالکل آدمی ہے نا، چلیے میں اس سے آگے بات کر رہا ہوں، بالکل سادہ۔ اسی ملک میں کیا یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ آپ کے سب بند کر دیا جائے؟ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ صبح شام آپ دیکھیں نا کل کراچی میں کیا ہوا۔ آپ غور نہیں کر رہے کہ ان کو فیسیلیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایک محلے میں آپ مجلس کرتے ہیں، گھر میں، محلے میں گھر میں مجلس کر رہے ہیں، گھس جائے گی پولیس، اٹھاؤ ایمپلیفائر، اٹھاؤ یہ اٹھاؤ، بغیر اجازت، بغیر کیسے مجلس گھر کے اندر؟ دنیا کا کوئی قانون نہیں روکتا آپ گھر کے اندر کچھ بھی کریں، لیکن وہ نہیں، گھر کے اندر بھی کیوں کی؟ ریلی اٹھ رہی ہے۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عنوان کوئی بھی دے ریلیوں کو، نعرہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ بہری ہیں ساری ایجنسیاں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، سڑکوں پہ ریلیاں اٹھ رہی ہیں خاص تاریخیں دیکھ کے، محرم کی خاص تاریخ، ذلت کی خاص تاریخ، جمادی ثانی کی خاص تاریخ، ایسے ہی ہے نا، خاص تاریخیں دیکھ کے۔ اچھا، کسی کا بھی نام رکھ لیں گے سامنے کے، فلاں ریلی، اس میں نعرہ کیا لگتا ہے؟ مخصوص نعرہ ہے نا، بہرے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، لائسنس ہے ان کے پاس، اجازت نامے ہیں ان کے پاس، اور چلو اجازت بھی ہو تو کس چیز کی اجازت ہے؟ یہ والا نعرہ لگانے کی اجازت ہے؟ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب ان کو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے نا، یعنی ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنے خیال باطل میں، یہ ان کا گمان باطل ہے کہ ہم پریشر میں آ جائیں گے۔ ہم تو پریشر میں نہیں آئے، جس نے ہمیں پریشر میں لانے کی کوشش کی وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوا، اس کو ذلت بھی ملی، اس کو رسوائی بھی، ایسے ہی ہے۔ تو میں سیدھی آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی چیز میں نہیں، آپ کسی لینے میں دینے میں نہیں، گاؤں دیہات کا شیعہ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ ہے نا؟ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں، مولانا صاحب آپ یہ ساری باتیں وہیں جا کے کیجئے، ہمارا تو تمہیں کب چھوڑ رہے ہیں؟ وہ چھوڑ رہے ہیں تمہیں، تمہارے خلاف منظم کیا ہوا ہے، فیسیلیٹ کرتے ہیں ان کو، اور وہ نکلتے ہیں سڑکوں میں تمہارے خلاف، نعرے بھی لگاتے ہیں، دیواریں بھی کالی کرتے ہیں، پورے ملک کو سب کالا کیا ہوا ہے۔ تو کیا اس میں وہ تمیز کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے، فلاں شیعہ کے لیے نہیں، فلاں شیعہ؟ سب ہے نا، ٹارگٹ کون ہے؟ سب ہے نا۔ سامراج نے، خلاصہ آپ کو ساری مجالس کا بتا رہا ہوں چند منٹ میں، بس پھر میں صاحب پڑھوں گا۔ سامراج نے آپ کو ٹارگٹ پہ رکھا ہے، یاد رکھو، تشیع کو آپ کو ٹارگٹ پہ رکھا ہے، پوری دنیا۔ سامراج سے مراد جتنے بھی اس کے حواریوں ان سب سمیت، اس میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں، ان سب نے آپ کو ٹارگٹ پہ رکھا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا۔ سمجھتے نہیں ہمارے سادے لوگ کیوں ٹارگٹ پہ رکھا ہے؟ ان کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ سنیں، نہ امریکہ کو روس سے ڈر لگتا ہے، نہ روس کو امریکہ سے ڈر لگتا ہے، نہ روس کو برطانیہ سے ڈر لگتا ہے، نہ برطانیہ کو روس سے ڈر لگتا ہے۔ اسے بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں، نہ امریکہ کو چین سے ڈر لگتا ہے، نہ چین کو امریکہ سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے بھی ڈر، سب جانتے نہیں، کسی کی کیپٹل سے گھبراتے بھی، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر وہ پورے سامراج کی آغوش میں پلا ہوا، آگے سخت لفظ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں کہنا چاہتا، وہ اسرائیل کا نجس وجود، اس کے لیے کوئی قانون ہے؟ کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی انسانی قانون، کوئی اقوام متحدہ کا قانون، کوئی عالمی عدالت کا کچھ ہے؟ ابھی آپ کے لیے تو سارے آ جاتا ہے، آئی پی پیز کی بات ہو تو وہ نہیں بین الاقوامی معاہدہ ہے، نہیں خبردار، پائپ لائن نہیں لے سکتے، تیل نہیں لے سکتے، لائن نہیں ڈال سکتے، کیوں؟ بین الاقوامی معاہدہ۔
سمجھ رہے میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے سامراجی نظام. بین الاقوامی معاہدہ خبردار خلاف ورزی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہے کچھ؟ ہے کوئی ہمارے حکمرانوں سے پوچھنے والا کہ ساری پابندیاں تمہارے لیے ہیں؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ نہیں پوچھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ سارے کے سارے ان کے تیروں کا نشانہ کون ہے؟ ہم. کیوں؟ میں نے بات کہا نا کہ ان کو کسی کو ایک دوسرے سے خوف نہیں ہے. وہ سب طاقتیں یہ جانتی ہیں، سب جانتی ہیں کہ اگر کوئی ریسسٹ کرے گا، اگر کسی میں ریسسٹنس ہے کسی کی، اگر کسی کی مقاومت ہے، کوئی ڈٹے گا، کوئی لڑے گا، تو وہ صرف اور صرف شیعان حیدر کرار ہوں گے. اللہ یا رسول اللہ، یا علی. وہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے، وجہ بھی جانتے ہیں نا اس کی وجہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس محرم سفر نہیں ہے، شیعوں کے پاس ہے، جو ان کو زندہ رکھتا ہے، جو ان کو بیدار رکھتا ہے، جو ان کو منسجم کر دیتا ہے، بچھڑے ہوئوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھرے ہوئوں کو جمع کر دیتا ہے. ایک چہلم کا دن، کل ہوا نا چہلم، وہاں سارا سال کروڑوں اربوں، پہلے بھی عرض کیا میں نے، درہم، دینار اور جناب کیا ڈالر، پاؤنڈ سب خرچ کر دیے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے. ایک دن ہوتا ہے چہلم کا، بس حسین کا کربلا میں کروڑوں انسان پہنچ گیا، ہر خیال کا، ہر فکر کا، ہر طبقے کا. یہاں جتنے بھی نام رکھ لو، وہاں جا کے سب ایک. جب حسین کے روضے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو سب ایک. ہے کوئی فرق؟ کیونکہ وہ جانتے کہ حسین ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. یہ جو بکھرے ہوئے دانے ہیں تسبیح کے، ان سب دانوں کو ایک لڑی میں پرو کے ایک تسبیح کی مانند ان کو کر دیتا ہے حسین. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی 14 صدیاں گواہ ہیں کہ بھائی سب گھٹنے ٹیک دیں گے، حسین کے ماننے والے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. حسین کے چاہنے والے ابھی دیکھ لیجیے آپ، یہاں دیکھ لیجیے نا، 3-4 دن سے بعض جگہوں سے تو لوگ نکلے ہوئے تھے، وہ کتنی دور دور سے آ رہے تھے لاہور. وہ بیچارے کوئی بتا رہا تھا کہ 4 دن پہلے سے بھی کسی شہر سے نکلے ہوئے. پرسوں راستے میں کسی کو ملے گا، وہ چلا ہوا جلوس ابھی نہیں پہنچا، 2 دن ہو گئے، 2 دن بعد لاہور پہنچے گا. سمجھے؟ کوئی خوف ہے ان کے پاس نہیں. وہ بندوقیں لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس کلیشن کوفیں ہوتی ہیں نہیں، ان کے پاس کوئی راکٹ لانچر ہوتے ہیں کاندھوں پہ، وہ خود کچھ جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں. کیوں؟ عورتیں، مرد، بچے ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ہے مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ لاکھ الگ رہنا چاہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی طاقت ہے کیا. یہ حسین ہماری طاقت ہے، ہماری ساری طاقت ہے حسین، ہماری ساری طاقت ہے کربلا. اس کی اہمیت اس لیے آپ سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جب تک اس سے وابستہ رہو گے، اور اسی لیے کوشش کی جاتی کہ ڈیمیج کیا جائے عزاداری کو. عزاداری کو کیسے ڈیمیج کیا جائے؟ فکری طور پہ. فکری طور پہ ان کے دماغوں میں بات یہ بٹھا دی جائے کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں، نہ کوئی دوسرا یزید ہے، نہ کوئی کہیں کسی ظالم کی بات ہے، کچھ نہیں، بس ہم اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس یزید کو گالیاں دینی ہو، بس قصہ ختم. اس یزید پہ لعنت بھیجنی ہے اور جنت میں چلے جانا ہے. کہاں چلے جانا ہے؟ جنت میں چلے جانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں نا، اب وہ اپنے گماشتوں کو چھوڑتے ہیں. آپ کے اندر گماشتے پہلے کسی اور صورت میں آتے تھے، اب آپ کا پسندیدہ بھیس بنا کے آتے ہیں، ہے نا، جس سے آپ کی عقیدت وابستہ ہے، جن سے آپ کی عقیدت وابستہ، وہ بھیس بنا کے آئے. اور کئی اطراف سے حملہ کرتے ہیں، کئی اطراف سے، ایک طرف سے نہیں، کئی اطراف سے. عجیب عجیب قسم کے فلسفے، نظریات لے کر حملہ آور ہوئے ہیں. وہ بھی ہوئے کہ ان کو کسی طرح ڈیمیج کرنا ہے، ان کو توڑنا ہے، ان کی فکروں کو خراب کرنا.
کر دیتے، کامیاب ہو جاتے، بالکل کامیاب ہو جاتے۔ اگر کربلا کے بعد مختار کا قیام نہ ہوتا، اگر کربلا کے بعد جناب زید کا قیام نہ ہوتا، اگر کربلا کے بعد شہید فخر حسین ابن علی کا قیام نہ ہوتا، ایک تاریخ ہے، ہم تو مسلسل پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب وہ گلستان زہرہ میں جو شروع ہوگا کل سے انشاءاللہ جناب زید کے بارے میں پڑھیں گے پوری تاریخ۔ حالانکہ کراچی میں پڑھ چکے ہیں اشرا، لیکن وہ انہوں نے دوستوں نے کہا کہ نہیں یہاں بھی، لاہور میں نہیں ہوا، یہاں پڑھے گا، اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انقلابی کریکٹر ہیں کہاں کہاں۔ اس لیے ان تمام انقلابی کرداروں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کے واقعات پڑھ کے، جن کے مبارزے پڑھ کے انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے، ولولہ، اور باطل کا خوف نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو میں مثال دے رہا تھا آپ کو، یہ خالی ہاتھ چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا آپ کے شہر میں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ، دوسرے شہروں سے بھی اپنے شہر کے ملا کے لاکھوں تو ہو گئے ہوں گے، تو سارے کے سارے چاہ رہے ہیں، کوئی خوف، کوئی اسلحہ ان کے ساتھ، کوئی ڈر تھا؟ کوئی ڈر نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ بس یہ وہ لڑائی ہے جو ہماری چل رہی ہے، ہماری لڑائی، یاد رکھیے۔ دنیا میں جو بھی لڑائی ہے نا اس وقت، غزہ کی ہو، فلسطین کی ہو، حق اور باطل کا جو معرکہ ہے اس میں ہم براہ راست فریق ہیں، براہ راست، بالواسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ ہم براہ راست فریق ہیں۔ کیوں براہ راست فریق ہیں؟ اللہ کے بندو، فاتح بدر، خیبر، خندق، احد کون تھا؟ کس کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی کفر کی؟ کس کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی شرک کی؟ کس کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی یہود کی؟ کس کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر تو کلمہ پڑھ لیا چلو ٹھیک ہے، جو بھی کیا نہیں کیا ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ جو آپ سارے واقعات پڑھتے ہو، میں انہی واقعات کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، سارا کچھ تو آپ کے مولا نے کیا ہے۔ ان کے بڑوں بڑوں کو مارنے والا کون؟ علی۔ ان کے علاقوں کو چھیننے والا کون؟ علی۔ فاتح خندق کون؟ علی۔ اس خندق کی فتح کے نتیجے میں یہودیوں کو دربدر کرنے والا کون؟ علی۔ مدینے سے ان کو نکلوانے کا ذمہ دار کون؟ علی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فاتح خیبر کون؟ خیبر کو ان سے چھیننے والا کون؟ سمجھ میں؟ تو ایک دشمنی تھوڑی جمع ہوئی، اور مکے کو کفار سے خالی کرانے والا کون؟ رسول کے کاندھوں پہ چڑھ کر سارے بت توڑنے والا کون؟ کمال کر رہے ہیں آپ، پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدر و احد بہت ہوئی، خیبر خندق بہت ہوئی، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوئی بھائی، ابھی تو شروع ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے بدر و احد، خیبر و خندق، ابھی تو محاصرہ شروع ہوا ہے نا۔ ہزاروں فوجیوں نے کفر، شرک، نفاق، سب مشرک، یہودی سب متحد ہو گئے تھے نا، خندق میں جنگ احزاب متحد ہو گئے تھے، محاصرے میں لے لیا تھا لشکر اسلام کو، لشکر ایمان کو، نیٹو فورسز نے چاروں طرف سے۔ اس وقت کا سب سے بڑا لشکر تھا جو حملہ آور ہوا تھا، محاصرہ ہو گیا تھا۔ کون جیتا؟ فتح کس کی ہوئی آخر میں؟ آئے تھے نا لشکر لے کے کہ اتنا بڑا لشکر ہے کیسے لڑیں گے، اور وہ میں پڑھ بھی چکا ہوں آیات کی روشنی میں کہ کس طرح لوگ بھاگ رہے تھے چھوڑ چھوڑ کے مورچوں کو۔ قرآن نے کہا فرار ہو رہے تھے، سارے کے سارے بھاگ رہے تھے تم لوگ چھوڑ کے۔ تو کس نے فتح کی تھی خندق؟ کس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ گئی تھی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ساری لڑائی کس کی؟ آپ کی ہے نا بھائی۔ خیبر یہودیوں سے کس نے چھینا؟ کس نے چھینا؟ علی نے چھینا نا۔ تو لڑائی کس کی ہے پھر یہ؟ وہ خیبر واپس لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم خیبر واپس لے لیں گے تم سے۔ تو باقی کو اسی لیے فکر نہیں ہے نا 50-55 کو، کیونکہ ان کا نہ کوئی لینا تھا نہ دینا تھا، ہے نا بابا۔ اور میں کیا کہوں آپ سے،
ان کا نہ کوئی لینا تھا نہ دینا تھا. اس خیبر کے نتیجے میں بھوک مٹ گئی. اس خیبر کے نتیجے میں مدینے میں کوئی فاقے سے نہیں تھا. اتنا مال اتنا مال اتنا مال ملا. کس کی وجہ سے ملا؟ مال غنیمت سارا صدقہ تھا نا علی کی ذوالفقار کا. دیکھیے اب میں جو بات کرتا ہوں آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہماری نہیں ہے, آپ کیوں بولنے بھی؟ ساری لڑائی ہماری ہے بھائی. ہمارے مولا نے تو جو کچھ کیا ان کے ساتھ کیا, اور کس نے کیا وہ بتا دو نا. عمر ابن عبدود کو کس نے مارا؟ مرہب کو کس نے مارا؟ انتر کو کس نے؟ بدر میں ولید ابن عتبہ کو کس نے مارا؟ عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, حنزلہ. جاؤ ان کا خاندان تو پڑھو نا جا کے کون تھے, پڑھو ان کے باپ دادا کے نام, ان کے اولادوں کے نام, سب پتہ چل جائے گا کون تھے. کس نے مارا؟ علی نے مارا نا, پرخچے اڑائے. اور کہا بھی ایک مقام پہ کہ میں وہی ہوں علی, اور تلوار بھی وہی ہے میری جس نے تیرے باپ دادا کے پرخچے اڑائے تھے بدر میں. بدر میں ہے نا. بات ہی نہیں کہ آپ کے پاس بدر و احد پڑھتے ہیں, آپ خیبر و خندق پڑھتے ہیں. آج کل کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ جب وہ نہیں بھولے, وہ کہاں بھولے؟ وہ بھولے نہ خندق بھولے نہ خیبر. یعنی ان کا نشانہ کیا ہے آج بھی؟ یثرب اور خیبر. یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں یثرب ہمارا ہے. یہودی کہتے ہیں یثرب, وہ مدینہ نہیں کہتے آج بھی, وہ کہتے ہیں یثرب, کہتے ہیں ہمارا ہے. کیونکہ یثرب خیبر یہ سارے بھائیوں کے نام تھے نا, یہودی تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فدق بھی ایک بھائی کا نام تھا ان کے. بہرحال یہ الگ میں پڑھ چکا ہوں, نام میں اختلاف ہے, لیکن بہرحال یہ یہودیوں کے سرداروں کے نام ہیں. کہتے ہیں ہمارا ہے یثرب, خیبر ہمارا ہے, فدق ہمارا ہے, ہم واپس لیں گے. وہ واپسی کی لڑائی لڑ رہے. تو کس نے یہ سب ان سے لیا تھا؟ کس نے ان کو در بدر کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے, رسول کے حکم سے علی نے کیا تھا نا. تو جنگ کس کی ہوئی ہے؟ وہ خیبر لینا چاہتے ہیں, ہم لینے دیں گے؟ بتائیں نا, ہم لینے دیں گے؟ بس علی نے چھینا تھا, اسی لیے علی والے ہی آج بھی لڑ رہے ہیں. آج بھی کون لڑ رہا ہے وہاں؟ اب سمجھ میں آئے کہ کیا وجہ ہے. ماضی ہے نا پوری اس جنگ کا, معلوم ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا. 40 45 46 50 جتنے بھی ملک ان کے, اور ان کے کر دو 150 کر دو, کوئی نہیں لڑے گا. بھئی لڑے گا وہی جس کا مال ہے, جس کا مال ہوگا وہی لڑے گا نا بھائی. اسلام کس کے گھر میں پلا؟ وحی کا گھر کون سا ہے؟ ملائکہ کہاں آتے رہے؟ وہی ہے نا. کون ہے وارث؟ کون ہے؟ تو آنے والا بھی جو آئے گا کہاں سے آئے گا بھائی؟ کس کا بیٹا ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ تو ایک ایک شیعہ اس بات کو سمجھ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, چاہو یا نہ چاہو, تم فریق ہو. تم فریق ہو, یعنی ایک فریق تم ہو اس لڑائی کی. کوئی کتنا ہی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے, تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا, خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ فریق. میدان میں رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے. اور یہ پیغام, یہی پیغام جو آج چیلم کے دن کیا ہوا, سارے جمع ہو گئے. دیکھا تھا نا اپنے جلوس میں ہر خیال کے لوگ. حسین, یہی تو اعجاز ہے حسین کا. حسین سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے. ایک جگہ, جیسے وہاں کربلا میں, ایسے یہاں چیلم پہ, ہر شہر میں آپ نے دیکھا. بس یہ جو آج آپ نے کیا ہے نا, اس کو تھوڑا سا اگر آپ بڑھا دیں, یعنی سارے سال پہ محیط کر دیجئے کہ بھئی ہمیشہ سارا سال ایسے ہی رہنا ہے. اختلاف نہیں ختم ہوتے, نہ ختم ہو, کوئی بات نہیں. وہ آئے گا آنے والا, ختم کرا دے گا. بھئی آپس میں ایک دوسرے کی نہیں مانتے, اس کی تو مانیں گے نا. اور جو اس کی بھی نہیں مانے گا وہی منافق ہوگا. ہوں گے ایسے, یاد رکھیے ایسے ہوں گے جو اس کی بھی اتنے بڑے فن خواہ ہوں گے کہ وہ اس کی بھی نہیں مانیں گے کہ مولا کو دیر سے آئے, اتنے عرصے غیبت میں تھے, معاذ اللہ, جو ہمیں معلوم ہے وہ انہیں تھوڑی معلوم. یہاں کے حالات کو میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ہوں گے ایسے.
لیکن عام مومن کے لیے تو اطمینان کی بات ہے نا، کہ کوئی بات نہیں ہے، رکھو، کوئی بات نہیں، ختم ہو رہا، کوئی بات، لڑو مت، اپنے مرکزوں کو توڑو مت۔ آج سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے آپ کے مراکز پہ، مراکز جہاں سے تبلیغ ہوتی ہے تشیع کی، کہ ان مراکز پہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے تاکہ پھر وہاں سے اپنی مرضی کی گفتگو کو، باتوں کو آگے پھیلایا جائے۔ نہیں، ایسا نہ کہ کسی ایک جگہ کی بات ہی نہیں کر رہا، کراچی سے لے کے چلے جائیے پشاور تک، کوئٹہ تک، شمالی علاقہ جات تک، کہیں بھی چلے جائیے آپ ایک چیز کامن پائیں گے کہ مراکز میں یہ سب ہو رہا ہے، یعنی انتشار ڈال دیا گیا، میرا کہ تیرا، تیرا کہ میرا، میں قبضہ کروں گا کہ تو قبضہ کرے گا، یہ سب چل رہا ہے نا 90% جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ خطرہ یہی ہے نا۔ اور جو خدا نہ کرے مرکز نکل جائے گا ہاتھ سے، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں سے سامراج کی پسندیدہ گفتگو کی جائے گی، سامراج کی پسندیدہ، جو سامراج کو اچھی لگے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ باتیں کرتے رہو۔ لوگوں کو اس طرف نہ لانا، اصل حسینیت کی طرف نہ لانا۔ اگر ہماری لڑائی نہ ہوتی تو پھر ثانی زہرا نے وہ جو خطبات دیے ہیں اس میں تو قیامت تک کی بات کی ہے ثانی زہرا نے، ایک دن کی بات تو نہیں کی، آگے تک کی باتیں کی کہ ابھی ٹھہر دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے، جسے تو اپنی فتح سمجھ رہا ہے دیکھ کیا ہوتا ہے۔ یہ لعنت کا طوق تیرے گلے میں، خلاصہ یہ ہے، لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑ جائے گا، جان چھڑانا چاہے گا پیچھا نہیں چھوٹے گا تیرا۔ جتنی بھی وقت کی طاقت ہے حسین کے نام سے گھبراتی ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں کہ حسین ہر خوف کو دل سے نکال دے گا، ہر خوف کو دل سے۔ بس زیادہ لمبی گفتگو ہوگی، میں تو اتنی لمبی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، مگر میں بتا رہا تھا کہ ان مجالس کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری لڑائی ہے، ہم اس میں فریق ہیں، لاکھ ہم غیر جانبدار رہنا چاہیں نہیں رہ سکتے، اور رہ بھی نہیں سکتا۔ کوئی مظلوم کہیں سے بھی استغاثہ بلند کرے گا، اگر حسینی ہے تو جواب دے گا، نہیں دے گا جواب۔ اور آپ کس استغاثے کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ میں ابھی چینلز کی خبر بتا رہا ہوں، اب تو مجبور ہو کہ وہ بھی 10% بھی دیتے ہیں تو بہت ہے، ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے۔ ہزاروں فلسطینی کربلا پہنچا ہوا تھا چہلم منانے، یہ آپ کے کریکٹر نے کیا نا ایسا ہے۔ ہمارے ایسے کہیں کوئی آواز دے، سمجھ لو کہ آواز کے پیچھے کوئی ہے جو کہہ رہے ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کیا، تو آدمی ہو کیا ہو تم؟ مظلوموں کی حمایت کے لیے ایسی بات کرتے ہو کہ ہمارا کیا واسطہ، تمہارا کیا واسطہ؟ کہاں کے شیعہ ہو تم؟ کیسے شیعہ ہو تم؟ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا سب سے پہلے حسینی بلند کرتا ہے آواز، چاہے اس کا کوئی مذہب ہو، کسی بھی غیر مذہب ہو، غیر مسلم ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہزاروں فلسطینی ٹی وی دکھا رہے ہیں، چینل دکھا رہے ہیں، ان کے علماء، ان کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں کربلا۔ بیچارے فلسطین سے نہیں پہنچ سکے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں اگر کوئی ہمارا سہارا ہے تو حسین ہے۔ ان کے ہاتھوں میں وہی پرچم ہے جو آپ کے ہاتھوں میں پرچم ہے، لبیک یا حسین، اور لوگ ان سے مل رہے ہیں، گلے ان کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے۔ ہم تو خوش آمدید کہتے ہیں نا، جو بھی آئے کسی بھی مذہب کا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ہماری حمایت نے کتنا بڑا انقلاب کیا؟ کیا یہ کم ہے تمہارے لیے کہ وہ عرب کا بڑے بڑے، ایک نہیں بڑے بڑے دانشور اپنے حکمرانوں سے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غزہ پورے عالم عرب کو شیعہ بنا دے، پورا یہ غزہ کی لڑائی۔ دیکھا آپ نے، یہ آپ کے شہداء کے خون کی تاثیر جو تبلیغ شہیدوں کے خون نے کر دی، کہ پورا عالم عرب اس وقت ہلا ہوا ہے کہ بھائی یہ کون سی قوم ہے، یہ بول رہے ہیں۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام، ان کے عوام میں بیچے نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سوائے ان کے کوئی بھی نہیں بول رہا ہماری حمایت میں، بولیں گے نا، شیعہ بولیں
شیعہ کھڑا ہو جائے. ہم اس مولا کے ماننے والے جس نے اپنے قاتل کو بھی کے لیے کہا کہ اس کی رسیاں کھولو، ڈھیلی کرو، اس کو شربت پلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. سمجھ میں نہیں بات؟ ہماری مجالس میں کوئی آتے ہوئے ڈرتا ہے، کسی کو خوف ہوتا ہے؟ نہیں. اسی تو لاکھوں آدمی وہاں دوسرا غیر مسلم بھی پہنچا ہوا ہے نا کربلا، اسے معلوم ہے میں شیعوں کے درمیان جا رہا ہوں. شیعہ بہادر ہوتا ہے، دہشت گرد نہیں ہوتا. بہادر میں اور دہشت گرد میں فرق ہوتا ہے نا. بہادر اور ہوتا ہے، بہادر اپنے اوپر مصیبت جھیل جائے گا لیکن ظلم نہیں کرے گا، دہشت گردی نہیں کرے گا. بس ختم کر دی میں نے آپ کی زحمتیں. تابوت بھی برآمد ہوگا. ایک مشکل ہوتی ہے، چہلم کے مصائب پڑھو پھر اس کے بعد تابوت بھی برآمد ہونا ہے. لیکن خیر کوشش کریں گے. دیکھیے چہلم 20 صفر کو نہیں ہوا تھا. اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیجئے گا. ہم 20 صفر کو کرتے ہیں نا. ثانیہ زہرا 20 صفر کو تھوڑی آئی ہے، وہ تو پتہ نہیں کب تک قید میں رہی. کم سے کم بھی جس نے لکھا 6 مہینے ہے نا، 6 مہینے. لیکن کیونکہ چہلم منایا نہیں تھا اس لیے ثانیہ زہرا نے پہلا مطالبہ کیا کیا قید سے رہا ہونے کے بعد؟ مدینہ نہیں، کربلا. بیٹا سیدھے سجاد، زینب پہلے کربلا جائے گی کیونکہ زینب نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں کیا. 40 اس زمانے میں بھی منایا جاتا تھا نا. 40 ہم تاریخوں کے حساب سے کرتے تھے. 20 صفر کو ہی چہلم ہوا. بلکہ بعض کہتے ہیں کہ 1 سال بعد جب قید سے رہائی تھے پہنچے تو 20 صفر تھے کہ 20 صفر کو چہلم. لیکن زینب وہ مظلومہ ہے جس نے اپنے بھائی کا چہلم ہی نہیں کیا کیونکہ قید میں تھی. قید میں کیا کرتے لیکن ذہن میں ہے کہ اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر آئی. چلیے کیونکہ میں کل سے چہلم کے مصائب پڑھ رہا ہوں، مصائب کا ایک ٹکڑا بدل دیتا ہوں. وہ پڑھتا ہوں کہ جب زینب دمشق سے چہلم منانے کے لیے جا رہی تھی. آئیے آپ کو شام لے کر آ جاتا ہوں. شام میں جب بلایا تھا سید سجاد کو، ثانیہ زہرا سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ میرا بھتیجا اکیلا نہیں جائے گا دربار. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ اطمینان رکھیے، میں زندہ واپس آؤں گا. یزید مجھ پہ غالب نہیں آ سکے گا اس وقت. مطمئن ہو گئی. امام نے کہا. جب امام پہنچے دربار میں تو آج ماحول کچھ اور تھا، بدلا ہوا ماحول تھا. آج یزید کھڑا بھی ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پورے عالم اسلام میں بے چینی شروع ہو گئی تھی. چھوٹی چھوٹی بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. مدینے میں بغاوت کے آثار ہو رہے تھے جو بعد میں ہوئی بھی، بہت بڑی بغاوت ہوئی بھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہ قصہ ختم کرو، کم سے کم یہ اہل بیت کو تو چھوڑو. ہر آدمی کی زبان پہ کہ رسول کی بیٹیاں قید میں، رسول کی بیٹیاں قید میں. تو اپنی حکومت کیا، یہ نہیں کہ کوئی اس کے دل میں کوئی اچھا خیال آ گیا، جان چھڑانے کے لیے بٹھایا اپنے پاس. کہا کہ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں، اب آپ آزاد ہیں. آہنگر کو بلایا گیا، یعنی لوہار کو بلایا گیا. ہتکڑیاں بیڑیاں کاٹی جا رہی ہیں سید سجاد. عزیزو اتنا آسان نہیں ہے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. میں نے پڑھا ہے مقتل میں کہ اتنے عرصے تک یہ زنجیریں بندھی رہی تھیں کہ معصوم کی پوست میں، کھال میں پیوست ہو گئی. جب ان کو الگ کیا جا رہا تھا تو زخموں کے منہ کھل رہے تھے. بعض جگہوں پہ اس طرح سے گڑ گئی تھی زنجیریں اندر. آپ کے جسم اتھر الگ کر دیا گیا. توق گرانبار جسے توق خاردار کہا گیا ہے روایات میں، جس میں اندر کی طرف میخیں نکلی کھول دیا گیا. آزاد ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں. لیکن سید سجاد اپنی پھوپھی کو بھولے نہیں کہ پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا. کیوں؟ کربلا سے یہاں تک علمدار
फौज सीधे सज्जाद तो सानिया ज़हरा है ना, हुसैन का अलमदार अब्बास था, सीधे सज्जाद की अलमदार ज़ैनब है। जिंदान में पहुँचे, दौड़ के फूफी ने गले से लगाया, मेरे लाल देर क्यों हुई, लेकिन देखा जिस पर आज जंजीरें नहीं हैं, बीबियाँ सब जमा हो गई गिरदा गिर्द सीधे सज्जाद की। सीधे सज्जाद ने सबको खिताब करके कहा कि हम आज़ाद हो गए, हमें इख्तियार दिया गया है कि चाहे यहाँ रहें चाहे मदीने में चले जाएं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मदीने का नाम सुनकर बीबियाँ कितनी खुश हुई हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मदीने का नाम सुन के हर बीबी परेशान हो गई। कोई बीबी अपनी आगोश देखती थी, कोई अपने जवान को याद करते थे, जब चले थे तो क्या था, अब है तो क्या। कि बेटा सीधे सज्जाद उससे कहो कि पहले घर दे हमें, हमने अपने वारिसों का मातम नहीं किया अब तक, और बता दो हम पहले करबला जाएंगे, मुझे अपने भाई का चेहलम मनाना है। याद रखिएगा ये चेहलम सुन्नत ज़ैनब है, चाहे आप रिवायात पढ़ लीजिए, ये ज़ैनब ने कायम किया है। अरबईन किसका कायम करता है, सानिया ज़हरा का। और यहाँ तक रिवायात में कि आशूरा, बेशक आप बनाइए अपने अपने इलाकों में, क्योंकि हर इलाके में आशूरा होना चाहिए, लेकिन मैंने चेहलुम के लिए रिवायतें देखी हैं कि अगर पहुँच सकते हो तो करबला पहुँचो। समझ गए, ऐसी बुनियादें डाल कर गई है हुसैन की बहन। चेहलुम हुसैन, अपने भाई का चेहलुम मनाऊंगी, घर दे दिया गया, हमारा लूटा हुआ सामान भी वापस किया जाए, और ये रंगीन पर्दे हटा दो, इसकी जगह स्याह पर्दे लगाओ। सामान वापस किया गया। कि दमिश्क में ऐलान कराओ, जो भी पुरसा देने के लिए आना चाहता है वो आ जाए, कोई पाबंदी नहीं। ऐलान करा दिया गया कि इस घर पर स्याह परचम लगाओ, निशानी के लिए, ताकि आने वालों को दूर से मालूम हो जाए कि ये अज़ा खाना है। मैं तो यूँ कहूँगा कि अब्बास से किया हुआ वादा निभा रही है ज़ैनब। अब्बास, वादा है तुझसे, तेरा अलम ठंडा हुआ था करबला में, ज़ैनब ऐसे नस्ब करेगी कि क़यामत तक हर अज़ा खाने की निशानी बन जाएगा परचम अब्बास। अब्बास का अलम निशानी बन जाएगा। सब सामान, और उस रिवायत के मुताबिक जिसमें कटे हुए सर दिए गए थे, और उनको वापस लाके फिर जिस्मों के साथ मुल्हक किया गया था करबला में। ये ज़्यादा रिवायत यही आई है, सर वापस दिए गए। अब ये जो घर दिया गया है, शामी औरतें आ रही हैं और मातम, और ये चेहलुम से पहले की बात है ना। अब चेहलुम मनाने जा रही है ज़ैनब, ये घर दिया है, अब इस घर में मातम हो रहा है। बीबियां आ रही हैं, एक एक सर को देखती हैं, जो बीबी उस सर के पास बैठी है उसे जाके पुरसा देती है। एक बीबी के पास पहुंची, एक जवान का सर लिए बैठी है बीबी, ये किसका सर है? जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती है मेरे भाई अब्बास का सर। जब करबला में मेरे पास कुछ ना था, ये मेरी तरफ से हदिया हो गया था। अब्बास का पुरसा दिया, उम्मे कुलसूम को आगे बढ़े। एक और बीबी, एक कड़ियल जवान का सर लिए बैठी है। पूछा बीबी ये तेरा कौन है? उम्मे लैला फरमाती है मेरा अली अकबर, शबीह पैगंबर, मेरी तरफ से कुर्बान हो गया था। मुख्तसर कर रहा हूं, अली अकबर का पुरसा दिया, आगे बढ़ी। एक और बीबी, एक नौ उम्र का सर लिए बैठी, मखदूश हालत में सर। उस बीबी से पूछा बीबी ये तेरा कौन? कासिम के सर को कलेजे से लगा के उम्मे फरवा ने कहा मेरा महरू कासिम, मुझ बेवा के पास कुछ ना था, करबला में मेरी तरफ से कुर्बान हो। अब आगे बढ़ी तो क्या देखा है? एक बीबी नन्ना सा सर लिए, हैरान होकर शामी औरतें कहती इतना सा बच्चा, ये क्या जंग करेगा?
اسے مار ڈالا۔ وہ بی بی ننھے سے سر کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے خبردار شامی عورتوں، یہ تم نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میرے اصغر نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ اس کا چچا فاتح فرات تھا تو یہ فاتح جنگ کربلا تھا۔ اب علی اصغر کا پرسہ جب دے کر آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ 2 سر اور، مگر ان کا کوئی رونے والا نہ تھا۔ جمع ہو گئی شامی عورت، لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے، آؤ آؤ ہم مل کر ان بچوں کا ماتم کرتے، ان کو روتے۔ ثانیہ زہرا نے یہ جملے سنے، دوڑی، دونوں سروں کو اٹھا کے کلیجے سے لگا۔ شامی عورتوں ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو۔ اونا محمد کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن کیا کرے، زہرا کے لال پہ اپنے بچوں کو صدقہ کر چکا۔ بس اب ختم کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے چہلم کا سفر شروع ہوا۔ جب بیبیاں وہاں پہنچی ہیں نا تو کوئی پہلے سے پہنچا ہوا تھا، جابر پہنچا ہوا تھا۔ جب بیبیوں نے واہ حسینہ کی صداؤں سے ماتم شروع کیا تو جابر نے پوچھا تھا یہ قافلہ کس کا ہے؟ عطیہ نے بتایا تھا مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، لیکن سیاہ علم ہے، سیاہ اماریاں ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے پھینک رہے۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی تھی جابر کو، کیوں کانوں میں آواز آنے لگی، کوئی بیوی کہہ رہی ہے واہ حسینہ، کوئی کہہ رہی ہے واہ عباسہ، کوئی واہ علی اکبرہ، منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے عطیہ ارے اہل حرام اہل بیت قیس سے ریا ہو گیا۔ بس آخری 2 جملے اور سن لیجئے، جس کو میں نے ختم کر دیا۔ پس وہ کسان آیا، سید سجاد کو تعزیت پیش کی، جابر نے عباس کی قبر پہ پہنچے۔ بنی اسد کا وہ شخص آیا جو کب سے سینے میں لیے پھر رہا تھا واقعہ۔ جب سید سجاد نے کہا، سید سجاد نے کچھ سنا جو تو نے دیکھا ہے، تو اس نے سنانا شروع کیا۔ 2 محرم سے شروع کرتا ہے قصے کو، عاشور کے دن تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی شہادت بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو یہ اس لشکر کا علمدار تھا، اس نے گھاٹ پر قبضہ بھی کر لیا تھا، مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن بزدلوں نے چاروں طرف سے گھیر کے دور سے تیروں کا میں برسا، مشکیزے کا پانی بہ گیا، اس کے بازو قلم ہو گئے۔ جس طرح یہ گرز کھا کے گرا تھا گھوڑے سے نیچے، کوئی ایسے نہیں گرا۔ عباس کا ماتم کیا۔ اور بتا، کہتا اس کے بعد ایک ایسا جوان خیمے سے نکلا تھا کہ جب وہ باہر آیا تو سب کہتے تھے کہ شبیہ الرسول، شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر میدان میں آ گئی۔ عزاداران حسین، اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان برچھی کا زخم کھا کر گرا ہے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، صبح اس کی ریش سیاہ تھی، جب اس جوان کے لاش پر گیا تو سفید ہو گئی۔ اس سے اپنے پیروں پر چلا نہیں گیا، یہ زانوں کے بل، پنجوں کے بل، کبھی کوہنیوں کے بل پہنچا تھا اس جوان کے سرہانے، لاشا نہیں اٹھتا تھا۔ آواز دے کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا تھا، ان کی مدد سے اس جوان کے لاشے کو گھسیٹتا ہوا لے کر گیا۔ غش آ گیا، غش میں چلا گیا جابر، ہوش میں آیا۔ اور بتا، کہتا اب سن نہیں سکو گے؟ کہا نہیں بتا۔ اور بتا، کہتا سنو۔ سب سے آخر میں ایک شیر خار کو لایا، ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کے لیے پانی طلب کرتا تھا، مگر ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ ارملہ نام کا ایک شخص تھا ملعون، اس نے 3 منہ کا تیر کمان میں جوڑا تھا، تیرے سے شعبہ جوڑا تھا، اور نشان لیا تھا اس معصوم بچے کی گردن کا۔ بس اتنا کہا اس نے، جابر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بس بس آگے مت بتانا۔
سید سجاد نے حیران ہو کر کہا، میرے جد کے صحابی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا۔ کہ بس علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، بابا کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا، بابا کے سر کو نوک کے سینہ پر دیکھا، جابر خیموں کو لٹتے دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا دیکھا، جابر بچیوں کے رخساروں پہ تماچے لگتے دیکھے، بیویوں کی پشت پر تازیانوں کا وار۔ جابر میرے بابا کا لاشا پڑا تھا، مجھے اتنی اجازت نہ تھی کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفنا دیتا۔ ماتم حسین، حسین 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 یا 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 حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، لگی ہے برچی جگر پہ جس کو، لگی ہے برچی جگر پہ جس کو، ہے لاشا بن کے زمین پہ سویا، ہے لاشا بن کے زمین پہ سویا، غیور لیلا بھی بال کھولے، غیور لیلا بھی بال کھولے، ہے لاش اکبر پہ آ رہی ہے، ہے لاش اکبر پہ آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے، حسین لاشا جوا کا لے کر، حسین لاشا جوا کا لے کر چلے جو مقتل سے سوئے خیمہ، چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، اٹھا رہی ہے،
حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ عجب نہیں شان وقت آخر، عجب نہیں شان وقت آخر، کہا ہو عباس ذی حشم سے، کہا ہو عباس ذی حشم سے، اٹھو زمین سے میرے برادر، اٹھو زمین سے میرے برادر، تمہیں سکینہ بلا رہی ہے، تمہیں سکینہ بلا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ پدر کے ہاتھوں پہ تیر کھا کر، پدر کے ہاتھوں پہ تیر کھا کر آیا ہوئی جو لبوں پہ اصغر، آیا ہوئی جو لبوں پہ اصغر، وہی تو ہلکی سی مسکراہٹ، وہی تو ہلکی سی مسکراہٹ، جہاں کو اب تک رلا رہی ہے، جہاں کو اب تک رلا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ خدا کے سجدے میں زیر خنجر، خدا کے سجدے میں زیر خنجر، سر اپنا جس نے جھکا دیا تھا، سر اپنا جس نے جھکا دیا تھا، اسی کے نقش قدم پہ یارب، اسی کے نقش قدم پہ یارب، جبھی یہ دنیا جھکا رہی ہے، جبھی یہ دنیا جھکا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ برہن سر ہے علی کی بیٹی، برہن سر ہے علی کی بیٹی، مگر وہی عظمت محمد، مگر وہی عظمت محمد، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر، وہ جس کی خاطر بھرا ہوا گھر، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ دیار شام و دیار کوفہ، دیار شام و دیار کوفہ، ہو کے آئی ہے بنت زہرا، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نشان رسن کے چھپا رہی ہے، نشان رسن کے چھپا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ دیار شام و دیار کوفہ، دیار شام و دیار کوفہ، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، جو ہو کے آئی ہے بنت زہرا، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نبی کے روزے پہ جاتے جاتے، نشان رسن کے دکھا رہی ہے، نشان رسن کے دکھا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے،
فلک کے دامن سے آ رہی ہے اربعین کے سوگوارو الوداع اربعین کے سوگوارو الوداع عہدی کے دوست دارو الوداع عہدی کے دوست دارو الوداع اربعین کے سوگوارو الوداع خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع الوداع اشک بارو الوداع اربعین کے سوگوارو الوداع اکبر و اصغر علی کی ضامنی اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر خارو الوداع نوجوانوں شیر خارو الوداع اربعین کے سوگوارو الوداع کہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرام کہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرام فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع